human presence of All Might. Water from river to oceans, then to mountains, proving continuity even in the deepest pain. The morning sun and its beautiful light, proving in dark to see positive side. The blossoming in every new spring, proving beauty of getting up after breaking. There is a lot to learn from nature. Hope we learn from its every feature. So starting this event with the name of Allah Almighty, who is created this nature, who is the Ghafoor, the Rahim, the creator, the sustainer, and the one who had power over all. For the recitation of Holy Quran, Vikas Ahmed Awan, please come. تو تعارف میرا اس کا پورا نہیں کروایا گیا. تو میرا نام وکاس احمد اوان ایڈوکیٹ ہے اور میں اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہوں. یہاں پہ طلبہ تنظیم جموں کشمیر معاذ استقلال کا ذمہ دار رہا ہوں اور الحمدللہ یہاں پر اسٹڈی سرکلز، سیمینارز، مقابلہ جات، تحریر اور تقریر کا فن بھی سکھایا جاتا رہا ہے ہمارے فورم سے. آئندہ بھی اگر کوئی ہمارے اس فورم سے کام کرنا چاہے تو ہماری گرلز کا الگ سے سیکشن ہے گرلز کے لیے، تو اس میں شامل ہو جائیں. بوائز کے لیے الگ سے سیکشن ہے، اس میں شامل ہوں. فیس بک کے اوپر جموں کشمیر ماضی استقلال کے نام سے پیج ہے، اس کو فالو کریں اور اپنا نام نمبر ان باکس کریں وہیں پہ، تو انشاءاللہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. تلاوت قرآن پاک سب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وما كان حقه بعد از بزرگ تو ہی کیستا مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی کیستا مختصر باعث راحت انس و جاں سرور کون و مکان احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں متحد کے گل کھلانے تشریف لا رہی ہیں زرنین گل وسلم عليك يا حبيب الله جانے ہیں دونوں جہاں شاہدو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں
about his worth. So I would like to introduce him in Urdu. जनाब एक बेहतरीन मुकर्रर, बेहतरीन शायर, नसर नगार, निकात के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मौसूफ 3 किताबों के मुसन्निफ हैं। आज़ाद कश्मीर की धरती से तल्लक रखने वाले मौसूफ वाहिद मुकर्रर हैं जो सबसे ज़्यादा कुल कश्मीर और कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबलाजात में फातिह ठहरे। नेशनल डिबेटर और किंग ऑफ स्पीकर हासिल करने वाले वाहिद शख्सियत हैं। मौसूफ मुतअद्दिद कुल कश्मीर और कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबलाजात में फ़राइज़ मुनसिफ़ी सर अंजाम दे चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में फ़न तकरीर के तमाम धारे आपसे ही फूटते हैं। आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन पर मौजूद फ़न तकरीर का शजर सायादार और इस शजर के साथ व्यवस्था समर आप हैं। नेक्स्ट जज। हमारे आज के इस डिक्लेमेशन कंटेस्ट के इंग्लिश जज जिन्होंने जामिया कश्मीर के उफ़क़ पर इल्मी जस्तजू का एक महर दरफ़शां आज इस प्रोग्राम को अपनी ज़ियाबारियों से फैज़याब करेगा। हमारे इंग्लिश टॉपिक्स के मुंसिफ मोहतरम व मुकर्रम जनाब मलिक अब्दुल हफीज़ साहब जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स करने के बाद जामिया कश्मीर में बतौर लेक्चरार अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मलिक अब्दुल हफीज़ साहब कश्मीर में बतौर लेक्चरार अपने फ़राइज़ मनसबी इंजाम देने वाले हमारे आज के इस मुकाबले के मुंसिफ जनाब इलियास खान अफरीदी साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि इलियास खान अफरीदी साहब आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सतह पर और इंटरनेशनल श्रीलंका में भी तकरीरी मुकाबला जीत चुके हैं। वतने सर इलियास खान अफरीदी साहब वतने अजीज़ का वो सितारा हैं जिन्होंने अपनी आबोताब से न सिर्फ इल्म के तालिबों को जगमगाया बल्कि नौनहालाने चमन को जुर्रते कलाम देकर पूरे तमाम बनाया। में अपने आप को मनवाने वाले मेरी मुराद प्रोफेसर इलियास खान अफरीदी साहब। CN Digital team to inform you all about the purpose of this program and the impact of this program in our society. हमारे मेहमानों ने आज़ाद शायद अब तक नहीं आ सके। इसके अलावा हमारे मोहतरम जजेस जिनमें वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन जिस अहद में रह रहे हैं या आज की जिस दुनिया में हमारा वजूद गहरा रब्त भी कायम कर सके, यानी कि वो एक तरफ अपना एक जज्बा, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को भी इजहार दें और साथ अपनी फिक्र और अपने शऊर और अपने इल्म को अपने माशरे से मुतल्लिक़ करके हमारे हकीकी माशरती मसाइल को भी उठा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये प्रोग्राम जहाँ पर हमें अपने नौनिहालों को सुनने का मौका देगा तो बाज़ कुछ इल्म और शऊर की कुछ नई कहतों को भी हमें रोशनास करवाएगा। तो आप सब उम्मीद है कि इसको एंजॉय करेंगे, संतोष होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन डिबेटिंग सोसाइटी पंजाब यूनिवर्सिटी जनाब शफकत अली चौधरी साहब और हमारे आज के मेहमान एजाज़ जो कुछ देर में यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, जनाब एडवोकेट साकिब अहमद अब्बासी जो आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद के सीनियर मोस्ट और मशहूर मारूफ कानूनदान हैं। मेरी मुराद जनाब साकिब अहमद अब्बासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो अगले चंद लम्हों में इस हाल में तशरीफ लाने वाले हैं। Topics are
past, pessimism is realism of today. Life begins on other side of despair. Freedom of speech is policy. Winning at all costs is not right. Two topics. CN डिजिटल जो एक निजी चैनल है, इसके ज़ेरे एहतमाम हमारा आज का ये पहला प्रोग्राम है जो कुछ नामसाइल हालात की वजह से थोड़ा डिले हुआ, और वो मैं आपको बताता चलूँ। हमारा पहला टॉपिक है आज का पाकिस्तान, उभरता पाकिस्तान या सशक्ता पाकिस्तान। दूसरा टॉपिक है वतन का कर्ज क्या हम उतार पाएंगे। तीसरा टॉपिक है चिराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। और चौथा टॉपिक है गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई। आप सब जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो रूल्स को समाप्त कर लें और रूल्स पर पूरा ना उतरने वाला उम्मीदवार जो होगा उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। Each speaker will be given 4 to 5 minutes. The first will be ring after 4 minutes and 30 seconds, and the second will be ring after 5 minutes. And derogatory remarks against any important personage, national leader, political party, religious sector, defense services, or code of law, use of immoral and vulgar words are not allowed. जो भी पार्टिसिपेंट इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और वो इस डिक्लेमेशन कंटेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। First debater is Sania Nasir from the University of Azad Jammu and Kashmir, and her topic is गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी। और कारवाने इनके बाशऊर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजूए सकुन है गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी। सदरे ज़ीवकार हमारी 14 सदियों पर मुहित तारीख जुर्रतों, इल्म और हिकमत के अजीम कारनामों और मोजज़ात से इबारत है। इसमें हैरत अंगेज फतुहात, हमारी खुदी की बेदारी का निशान, हमारा इल्जाम पर राकिब होने का सबूत, हमारा जिंदगी का फासिद कदरों से पंजा आजमाई की दलील, हमारा हवाओं का रुख फेर देने का मयार, मिल्लते इस्लामिया के कलंदरों का काबिल रश किरदार और हमारे शानदार माजी के गम्माज हैं। बदरो हुनैन की वादियां हों या हैबरो यरमूक का मैदान, दजला और फुरात की लहरें हों या अफ्रीका के तपते हुए सहरा, तबियातो हयातियातो नबातात का इल्म हो या कीमिया के मैदान में झंडे गाड़ता हुआ जावेद इल्मयान, बू अली सीना, मूसा अल-वाज़नी, किस का नाम लूं कि जिनकी फिक्री और शऊरी धारों से अंजुम सह में जाते हैं और पुकारने वाला ये पुकार उठता है। अरूजे याद में हाकी से अंजुम सह में जाते हैं, अरूजे याद में हाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा में कामिल न बन जाए। सदरे ज़ीवकार, मैंने तारीख के वानों से चंद झलकियां आपकी नजर दी हैं जो इस बात की शाहिद हैं कि हमारे असलाफ की उकाबी रूहें अपनी मंजिलें आसमानों की बेकरां पहनाइयों में तलाशती रही हैं, मगर अफसोस सद अफसोस आज हम 21वीं सदी के फहमो शऊर के साथ समंदर पिए बैठे हैं तो ज़वाल आशना है। देखने वाली नजर जानती है कि मगरिब ज़दा अज़हान, रूह इस्लामी से रूगर्दानी के ख्वाहां, डिश और इंटरनेट की पनाहगाहों में आंख खोलने वाले भारत की रकासा
کہ ہاتھ میں موبائل اسکرین پر چیٹنگ کرنے والا سست الوجود اور نااہل نوجوان؟ کہاں وہ نوجوان کہ ہاتھ میں تلوار اور جسم پر زراعت؟ کہاں یہ نوجوان کہ ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ اور جسم پر گرم لفاف؟ کہاں وہ نوجوان کے جسم میں عقابی روح؟ اور کہاں یہ نوجوان کہ چرس و منشیات میں محصور اپنے ماضی سے بے خبر اور مستقبل سے مدہوش بیٹھا ہے؟ صدر عزیز وقار، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلتی رہی تو مسلمان کبھی فاروق کی یلغار، حیدر کی للکار، طارق بن زیاد کا نعرہ مستانہ بن کر گرجے تو کبھی محمد بن قاسم کی تیغ بے نیام بن کر جبر و استبداد کا مقابلہ کرتے دیکھے۔ ان کی نگاہیں جدھر اٹھی کائنات مسخر ہوتی چلی گئی۔ صدر عزیز وقار، اٹھو کے توڑے حصار غم کا، اٹھو کے توڑے حصار غم کا، چلو فصیلے ستم گرائیں، فسردہ جذبوں کے آنگنوں میں مسرتوں کے چمن کھلائیں۔ بڑھو کے رک جائے زیل ظلمت، کٹو کے شب زندان تو ٹوٹے، لہو لہو میں کہ روشنی ہو، مرو کے تازہ حیات پھوٹے، مرو کے تازہ حیات پھوٹے۔ آپ کی سماعت ستا اور ہمارے آج کے اگلے جو کنٹیسٹنٹ ہے فہیم الحق مغل صاحب، اگلے مقرر فہیم الحق مغل صاحب، جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے، جو یہ کہنے آ رہے ہیں کہ وطن کا قرض کیا ہم اتار پائیں گے؟ فہیم الحق مغل اتارے ہیں صدر علی وقار، ہم نے قرض اتارے ہیں کہ ہم نے برس ہاں برس کی راتوں کی نندیا وطن پر قربان کر دی، پلکوں میں چھپے خوابوں کو روشنی کے نام کر دیا کہ ہم نے قرض اتارے ہیں۔ پہاڑوں کی دھرتی، آبشاروں کا دیس لہو مانگتے رہے، ہم دیتے رہے، سروں کی فصلیں مانگی گئی، ہم نے کٹا دی کہ ہم نے قرض اتارے ہیں، کہ ہماری ماؤں نے اپنے جگر گوشے قربان کر دیے، ہماری بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئی، ہمارے گھر عقوبت خانوں میں تبدیل ہو گئے، ہمارے بچے ہنسنا تک بھول گئے، ہمارے پیرو جوان بارود بھرے ٹینکوں کے سامنے روشنی کی خواہش میں سینہ تان کر کھڑے ہوتے رہے اور پاکستان زندہ باد کہنے کی پاداش میں اپنی زبانیں کٹاتے رہے، مگر صدر علی وقار 1,00,000 شہداء کی قربانیوں، سینہ پیٹتی ممتاؤں، چھلنی جگرگوشوں، لٹی قسمتوں اور ہزاروں معذور جوانوں کے اعضاء پر دہلی کی تجارتی منڈیوں میں آلو اور پیاز کی تجارت کر کے ان روشنی کا خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کانچ بھر دیے جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کے حضور ایک فریاد کرتے ہیں کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی، میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی، روشنی بجھ گئی آ گئی سو گئی، کہ ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، رات کیوں ہو گئی طالبان سحر، کیوں اندھیروں نے رستوں پہ سایہ کیا، آؤ سوچیں ذرا، میں بھی سوچوں ذرا، تم بھی سوچو ذرا، آرزو کے ستاروں سے دمکا ہوا پرچم روشنی کس طرح پھٹ گیا، کون سا موڑ ہم سے غلط کٹ گیا، اور ہم نکلے کے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی۔ صدر علی وقار، وطن کا قرض اتارنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیوانگی خدا کی دین ہے، جسے مل جائے۔ وراثتوں میں یہ تحفے بٹا نہیں کرتے، تاریخ پر نظر ڈالیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی رگوں میں سرد ہوتا لہو وطن کا قرض اتارتا نظر آتا ہے۔ لیاقت علی خان کو لگنے والی گولی، مادر ملت کی قربانی، میجر عزیز بھٹی شہید کا لہو لہان لاشا، ایم عالم کا زمین کی جانب مڑتا ہوا جہاز، عافیہ صدیقی کی اسیری، عبدالستار ایدی کی درویشی، عرفات کریم کی ذہانت،
ملالہ یوسفزئی کی بہادری کہ ہم نے قرض اتارے ہیں. دہشت گردی کی لعنت ہمارے بچے کھا گئی مگر ہم وطن کی فصیل بلند کرنے کے لیے وانا اور سوات میں سرسبز ہلالی پرچم لہراتے رہے. دشمن بلوچستان کے ذریعے ہم پہ وار کرنے کے در پہ رہا مگر ہم نے پاکستان زندہ باد کا ورد نہیں چھوڑا. سفارتی محاذوں پر ناکام کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا. اور جو لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں میں ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صدر اعلی وقار حالات کا ماتم لا حاصل. حالات نے کس کا ساتھ دیا؟ تم خود کو بدل کر تو دیکھو. حالات بدلتے جائیں گے. حالات بدلتے جائیں گے. آپ سب کی سوال 54 سیکنڈ 3 منٹ 54 سیکنڈ. Speaker is Tareem Fayaz from the University of Azad Jammu and Kashmir. Her topic is Freedom of Speech is Policy. Ignorance is strength. War is peace. And freedom is slavery, ladies and gentlemen. Since our birth, our eyes have been witnessing the dialectical theaters of right versus wrong, just versus unjust, and freedom versus slavery. My Lord, I was born with liberty. Liberty to speak, liberty to breathe, and liberty to live. But whenever it comes to the reality of life, my by birth freedom was snatched away from me, and I was bounded in the chains of silence. My Lord, I was thrown into the darkest corridors of history, where the bitter taunts whispered. Your freedom of expression is the worst mark on the mock face of humanity. My Lord, I celebrated my legal and by birthright of this verbal freedom on one standing against me. Those standing on the western side use this freedom of against my wholly worthy ideologies, and my identity for being a Muslim is being questioned by them. My legal and by birthright of this verbal freedom is misleading my generation and misguiding my future, and when it is celebrated on my democracy, it toppled over its base. Earth springs all anarchy and the name of freedom of expression, but still destructed, devastated, diminished, and destroyed. For the Lord, these darkest corridors are the fate. These whispers of bitter taunts are the reality, and you must accept that freedom of speech is a fallacy. That freedom of speech is a fallacy. The sea turns and the page does melt, and I am standing on the desperate valley of silence. We are breathing with the thought of freedom of speech is a curse. If I will raise my voice against the tyrants of time, I will be declared as the missing person of this honorable state. If I am a Kashmiri demanding my right, I will be taught the moral stories of Burhan, Muzaffar Bani, Yasin Malik, and Sayyid Ali Gilani. And if I will turn toward the world for them to use their freedom of speech, I will see my peace firm still and my ambassadors of peace silent.
but imprisoned to live and enslaved to breathe. Thank you. ہمارے اگلے مقرر کاشف مغل صاحب، جن کا تعلق یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے، جو یہ کہنے آ رہے ہیں کہ آج کا پاکستان ابھرتا پاکستان یا سسرتا پاکستان. سینئر موسٹ قانوندان آزاد جموں اینڈ کشمیر صاحب کا احمد عباسی صاحب. تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکل کے تو دیکھوں کہ امداد کے نام پر ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کے عوام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں. تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی، تو کہیں میں نے گزرا کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی، تو کہیں میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے، تو کہیں میں نے حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو دیکھا، کہیں میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا، تو کہیں میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات دیکھ کرتے دیکھا. جناب اعلیٰ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کہیں عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کہیں نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جلستے دیکھا، کہیں میں نے بزرگوں کو پینشن نہ ملنے کی خاطر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا. جناب اعلیٰ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا. تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے: اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم، کہ اپنی حص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. جناب اعلیٰ چند روپیوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے. آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہا ہے جسے آزاد کروانے کے لیے کہیں مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا، کہیں آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سرے بازار نیام کروایا تھا، کہیں شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا. کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ میں پوچھتا ہوں جناب اعلیٰ آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا. میں سلام کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی، مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلکوں کے سایوں میں پلیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں. تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں، کہہ دو یہ اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. آپ سب کی سماعتوں کا سراج، جن کا تعلق یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے، جو یہ کہنے آ رہی ہیں: چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں. احمد سراج. یاشق، جری بلوچ، بہادر پختون، زرہیز پنجابی اور وفا پرست کشمیری 4 نسلوں سے توکے سلاسل بجاتے، پابجولا، رقصاؤں، مستاں، سنگے فرسنگ کی طرح کٹتے
سے بیر ازل سے اور اب تک رہے گا صدر عالی وقار. ہواؤں کا جبر ٹوٹا نہ چراغوں کی ہمت نے دم توڑا. ہواؤں نے جب جب کربل بپا کیا تو حسین ابن علی نے لہو سے چراغ روشن کیے. ہواؤں کا تسلسل جاری ہے صدر عالی وقار اور دیے جلانے کی آسودگی باقی ہے. اگرچہ آج یہ خطۂ ارضی المیہ کی داستان ہے. داخلی انتشار سسکتی معیشت لڑکھڑاتا ترازو سراؤں کا قتل سوالوں کے جواب میں گولی شاہراہوں پر بہتا لہو اداروں کا تصادم مساجد کے صحنوں میں بارود کی بو ڈراؤن اور ڈیزی کٹر کی برمار منوتوں کی تکرار کریا کریا بھوک اور افلاس پیاس سے بلکتے بچے ہوس کی بینگ چڑھتی کلیاں عوامی بے بسی اور اشرافیہ کی بے حسی جیسی مزور ہوائیں پانچ کونوں والے ستارے کی روشنی کو بجھانے کے درپے ہیں. مگر وہیں پر سائنس کی دنیا میں عالمی مقابلہ جیتنے والے ڈاکٹر وسیم سجاد ارشد شریف شہید عبدالرؤوف جنجوا جیسے چراغ جبر و استبداد اور نامساعد حالات کی ہواؤں کو للکارتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر عالی وقار ابھی تازہ دم ہے میرا فرض نئے مارکوں پہ تلا ہوا ابھی رسمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا. میرے تن کے زخم نگین نبی میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا سو غرور ہے. نگاہ کر جو غرور تھا سو غرور ہے. In the English language is a noun. There are some gems in our event who will deliver their speech in English. Freedom of speech is a fallacy, so I would like to invite Amin Manzoor from University of Egypt, University of Azad Jammu and Kashmir. So on, I will repeat that freedom of speech is a fallacy. Let me take you out of the fool's paradise. That paradise where people think, believe, admit, and propagate that freedom of speech exists. Mr. President, absolutely not. Freedom of speech is a fallacy. I can prove it by examples. People have the right to speak. People have the right to wear. People have the right to hear. But fallacy exists, my honor. Fallacy exists. Fallacy exists. Mr. President, you know, I am here on this stage. They allow me to speak, they give me the topic. But you know, there were the rules. They said the time is 3 to 4 minutes. They said you have no more extra contents. They said that you can speak according to the rules of the Glimation contents. Hence, it proves that freedom of speech is fallacy. Freedom of speech is fallacy. Will you allow me to count the countries that have the freedom of speech? New Zealand, Ireland, Canada, America, British. They have the right of the freedom of speech, Mr. President. Where is the Pakistan? There is no Pakistan. The ranking of Pakistan is 157 out of 180, which proves that freedom of speech is a fallacy, Mr. President. Which proves that freedom of speech is a fallacy, Mr. President. Which proves that freedom of speech is a fallacy. It's my second time that I am repeating my sentence that freedom of speech is a fallacy. Mr. President, do you know? I will take you back 10 years ago when I was a child and I don't know from where I have to start, what I have to speak and what I don't have to speak.
I asked my mother that what point of view I have to give forward. I didn't get that answer. عبدالوہاب جن کا تعلق یونیورسٹی آف آزاد جمہوریہ کشمیر سے ہے جو کہنے آ رہے ہیں گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. عبدالوہاب اور گردش ایام سے رہائی پانے کے لیے چراغ بن کر جینا ہے اور اس روشنی کی خواہش میں ہم 1857 سے کٹتے مگر بڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس آرزو نے سر سید احمد خان جیسے بارش بزرگ کو گھنگرو پہنا کر شاہراہوں پر نچوایا. دہلی اور آگرہ کے شمع کے پروانوں کو ہندو اور ہندیوں کی کرپانوں کی زیر آلودار اپنے سینے پر سجوائے. سید احمد شہید سے لے کر بوڑھے لادین تک کی شہادت کا سفر کروایا اور دلی کے اور جموں کے سرسبز و شاداب میدانوں کو 2.5 لاکھ مسلمانوں کے خون مقدس سے رنگین کیا. معصوموں کے جنازے کبھی دہلی کبھی لکھنؤ کبھی پنجاب اور کبھی ممبئی میں اٹھتے دیکھے مگر روشنی کا سفر جاری رکھا کہ صدر علی وقار ہم اپنا گھر بار اہل و عیال معذور افراد موت کی بسیاں لیتے عزیز و اقارب بوڑھے والدین اور اپنا آبائی وطن سب چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی یاد تازہ کرنے روشنی کی تلاش میں نکل پڑے کہ صدر علی وقار ماؤں کی ممتا بہنوں کے آنچل بوڑھوں کے بڑھاپے بچوں کی معصومیت اور عورتوں کی قسمتیں سب کچھ دان کیا مگر روشنی کے پروانوں کے ساتھ کیا ہوا. صدر علی وقار دیکھیں تو صحیح کہ روشنی کے دشمنوں نے روشنی کے پروانے کو زیارت کے مقام پر سسکیاں لیتا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کے نام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شاہراہوں پر روندا اور دشمن سے جنگ جیتنے والے فیلڈ مارشل ایوب خان کو ایوب کتا ہائے ہائے کہہ کر پکارا. کراچی کی گلیوں میں ہمارے پنجابی بھائیوں کی گردنیں کاٹ ڈالی اور ہماری بہنوں کی عصمتوں کو 10-10 روپے میں بیچ ڈالا مگر وقار روشنی کے پروانے یہ پکارتے رہے کہ 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے جبیں پر گد پلک پر نمی نہیں آئی کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا متائے درد میں لیکن کمی نہیں آئی. کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا متائے درد میں لیکن کمی نہیں آئی. صدر علی وقار ہوا چراغوں کی دشمن ہے کہ اگر چراغ جلتے رہیں گے تو ہوا کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. ہوا تاریخ پسند اور روشنی کی دشمن ہے. ہوا اناد بغض اور تعصب کا نام ہے. ہوا اغیار کی وہ سازشیں ہیں کہ جو روشنی کی راہ میں ہندگیں کھود کر اسے گرنا چاہتی ہیں مگر روشنی کا یہ سفر آج بھی کبھی افغانستان تو کبھی بلوچستان کے چور دروازے سے گھس کر شمع روشن کرتا ہے کہ صدر علی وقار جس قوم کا نبی ایک قبلہ ایک خدا ایک مذہب ایک اور مقصد ایک ہو اس قوم کو بھلا کوئی کیسے مٹا سکتا ہے. اور لیلائے وطن پہ قربان ہونے والے دیوانے آج بھی یہ نغمہ ورد کرتے ہیں کہ اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے یہ بازو یہ تیشہ تو جو لینا چاہے یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے. وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے. وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے. مس ثانیہ طارق حال میں تشریف لائی ہیں. ان کو ہم دل کی عطا کے ریڈیو سے خوش آمدید کرتے ہیں. Happiness, prosperity, success, you, me, we and freedom. It's 2022. When life began on the other side of the spell, Mr. President,
I was in darkness. I closed my eyes while imagining, my heart fearful, my words lost. I closed my eyes. I am weak. While imagining I am weak, I am alone. But a bird arose from my mind as opened your eyes, this darkness will end. A hope knocked at my heart, opened your eyes, this darkness will end. A hope dominated at my felicity. I opened my eyes and this life was standing in front of me with the waves of happiness. Mr. President, I was lost in the darkness of despair. When the world said, you lose, it's a time to give up. But I realized hope is the only thing stronger than fear for life to begin another side of despair. My heart was dead. My words lost. And my words talked fearfully. I gave up. But my hope dominated my fear, and I realized life began another side of despair. Mr. President, my pen was snatched away from me, and I was imprisoned in the valley of despair. I gave up, but I realized hope is the only thing stronger than fear for life to begin another side of despair. Mr. President, when I open my eyes, I see life smiling at the corner of ocean of despair. I see success knocking the door of willful. I see prestige knocking the door of courageous. And I turn back my eyewitness, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who pulled out my individuals of the valley of despair, who scratched a piece of a map and making a state opening on it. Mr. President, I turned back, and I turned back, and I will find Muniba Masari. The desperation could not stop her. Her disability could not affect her, for her life will come when she leaves the valley of despair. I find a real king. When I turn back, I find a real king, Martin Luther King, whose flame of hope burned the desperation of his people. And he brings a light of hope to them, and the people become courageous and conquer. Mr. President, your desperation is your failure. Your desperation is your failure. Your desperation is your fear. Just rise up, move toward the end for life, begin another side of despair. Just rise and move toward the end of life, begin another side of despair. Thank you. जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलकोट से है, दानियाल फैजी, जो ये कहने आ रहे हैं, चिराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। दानियाल फैजी। कि इस ऐवान में बैठे तमाम लोगों के चेहरे पर पुराने सफर की गर्द पड़ी हुई है, जो इसी दकियानूसी सोच की देन है, जो चंद डॉलरों के इवज अपने ज़मीर बेचकर इन दलालों को वोट डालते हैं। और अपने गुलाम होने की सनद पर मोहर लगाते हैं। इन पर रोशनी का जो दरवाज़ा खुलता है, उस पर ये किफल लगाते हैं और रक्सगाहों की तरफ निकल जाते हैं। रकासाएं इन्हें रौंदी हुई गालियां निकालती हैं कि ये तो शोर मचाने वाले तमाशाई हैं, जो हयात और ममात के खमीर से ही नहीं निकलते और माजी के मिजारों पर जाकर दम तोड़ देते हैं। इन चिराग बुझाने वाले जमीनी खुदाओं का ये मानना है कि रोशनी एक फितना है, इसलिए अंधेरे का साथ दो। लेकिन इन खुदाओं के मुनकिरों की तवील फहरिस्त है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, मगर उनके पांव डगमगाए नहीं कि सदरे आली वकार चिराग सफर नया हो या पुराना, चिराग वही रहते हैं। इन 75 सालों में न जाने कितने चिराग जलाए गए और बुझाए गए,
کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا صدر علی وقار۔ ہم پر جمہوریت کا ایسا سانپ بٹھایا گیا جو ہمیں ہر لمحہ کاٹتا ہے اور اس کا تریاق بھی وہی ملتا ہے جہاں ہمارے حکمرانوں کی جبینیں نقش ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسلاف کی روش بھلائی اور کشکول گدائی تھاما تو ہماری وہ نسبت ہم سے روٹ گئی اور ہم نے اپنی ہی تہذیب کے کپڑے اتار کر ٹک ٹاپ پر پھینک دیے۔ تو اندلس کے ساحل پر بھلا کشتیاں کون جلاتا کہ ہمارے سگریٹوں کا جلتا دھواں ہماری غیرت کو ساتھ لے ہوتا ہے، اور گلابی رخساروں اور نرم لبوں کے پیچھے ہم نے اپنی میراث لٹائی تو اقبال کے شاہین نے خودکشی کر لی اور یہ صدائیں لگاتا رہا کہ کل تم اپنے یاروں میں، شہر کے بازاروں میں، جھونپڑے سے ہوٹل پر، دوستوں کے درمیان، چائے کی پیالی پر لڑکھڑاتے لہجے میں بار بار بولو گے آج کل کے دور میں زر کے ہیں پجاری سب، بات کون سنتا ہے تمہاری یا ہماری؟ اب بات تمہاری یا ہماری؟ اب شام کیا اور شام کی حقیقت کیا صدر علی وقار؟ ایک ننھا سا جگنو رات کی سیاہ تاریکی میں شگاف ڈالنے کو کافی ہے۔ گر 72 اسلام کو جاویداں کر جاتے ہیں، گر 313 کئی ہزاروں کو ناگوں چنے چبوا سکتے ہیں، تو انقلاب کے حامی یہ چند لوگ انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے علی وقار، ضرورت ہے اسلاف کی روش کو دہرانے کی، وہ روش جو عمر عثمان کی تھی، وہ روش جو ٹیپو سلطان کی تھی، وہ روش جو برہان وانی یاسین ملک کی ہے، کہ صدر علی وقار اس روش کو دہرانے کی ضرورت ہے جو روش ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے پٹھانوں نے دہرائی تو کاندل کابل سے کندھار تک علم اسلام کو بلند کر گئے۔ ضرورت ہے اس روش کو دہرانے کی کہ اگر ہم نے وہ روش دہرائی تو وہ دن دور نہیں جب اس پار اور اس پار کا فرق مٹا کر ہم ایک آزاد کشمیر میں کھڑے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے علی وقار کہ ایک بار پھر شام کے بازار مسلمانوں کی گھوڑوں کی ٹاپو تلے روندے جائیں گے اور پورے عالم پر علم اسلام بلند ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسا سورج طلوع ہوگا جس میں ظلمت کے تمام اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہم سب ایک بار پھر اپنے آبا کی روش پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ علی وقار بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے۔ بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا نیا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ یقیناً ہم دیکھیں گے علی وقار، ہم سب کی سماعت کو۔ لاسٹ ہے رقیہ شوکت فرام یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کا ٹاپک ہے چراغ جلائے ہم نے ہوا کے رستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صدر علی وقار، میرا آج کا زیر بحث موضوع چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، جس میں آپ تاریخ سے لطف اندوز ہوں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ حاضرین محفل یعنی نوجوانوں کا خون گرماؤں گی جن کے ہاتھ میں میرے ملک کا مستقبل ہے، جن کے ہاتھ میں میرے ملک کا مستقبل ہے، جن کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم نے ہر مشکل سے مشکل کام کر دکھایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک نے ہر مشکل کام کر دکھایا۔ صدر علی وقار، بات کر رہی ہوں میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد کی، عرب کے اس کیمیا دان کی، دی فادر آف کیمسٹری، دی فادر آف کیمسٹری یعنی بابائے کیمیا، جس کو دنیا آج بھی جابر بن حیان کے نام سے جانتی ہے، جس نے کیمیا کے علاوہ فلکیات میں بھی دلچسپی رکھی، تو پھر مجھے یہ کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا چراغ ہم نے جلائے ہوا کے
جس نے کہا تھا نہ ڈگمگائیں کہیں ہم وفا کے راستے میں، نہ ڈگمگائیں کہیں ہم وفا کے راستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے راستے میں. اور اردو ٹاپک کے جو ہمارے چیف جج ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر اور پاکستان لیول پر متعدد ڈکلمیشن کنٹیسٹ جو ہے جیتے ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے، اور سر الیاس خان افریدی صاحب، ملک عبدالحفیظ صاحب جو ہمارے جج ہیں، اور حسیب خلیل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت مشکور ہوں. اور ہمارے مہمان عادل شفیق کول صاحب، یہ جو ہیں پولیٹیکل افیئرس کوآرڈینیٹر پولیٹیکل افیئرس ٹو PND ہے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور فضل اسحاق عباسی صاحب جو PSF کے جو ہے ایک رکن ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر مسٹر ثاقب احمد عباسی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو آزاد جموں اینڈ کشمیر اور مظفر آباد کی جو ہے پرومیننٹ شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کا بھی بہت مشکور. تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے اور درود محمد و آل محمد پر. سابق چیئرمین ڈبیٹنگ سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی امید کھاوڑا اور سابق ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچر اکیڈمی جناب شفقت علی چودھری صاحب، مہمان اعزاز سپریم کورٹ کے وکیل جناب ثاقب عباسی صاحب، اور موسٹ سینئر قانون دان شعبہ قانون کی شان جان اور آن الیاس خان، اور السلام علیکم. اس لیے میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو مقصد ہوتا ہے جو اسٹیج پہ لانے کا، بولنے کا، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف آپ ایک شیلڈ جیتیں، ایک ایوارڈ جیتیں، گولڈ میڈل جیتیں تو آپ جا کے بیٹھ جائیں. آپ نے اس چیز کو کیری آن کرنا ہے، آپ نے اسی آواز کو عوامی حقوق کی خاطر استعمال کرنا ہے، تاکہ جو آپ کا اور ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے آپ اس کی آواز بنیں. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مجھے اسد راز ہو گئی تقریر کرتے ہوئے، اور تقریر سب وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون نہ حق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے. وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن کا دشمن ڈرو خدا سے. آخری اور اصل جملہ، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے، یہ خطا کل سبھی کریں گے، سبھی کریں گے، سبھی. منزل نہ کر قبول توران ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح عزم یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح عزم یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول. کہ یونیورسٹی کے اندر جو نصاب سرگرمی کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹیج پر آ کر بولنا، اپنے جذبات، اپنے احساسات، یہ صرف اور صرف اپنی زبان کی حد تک نہیں رہنے چاہیے. جو بات ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں یہ ہمیں عملاً بھی کرنی چاہیے. اور ہمارے ایک مقرر نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے، معذرت کے ساتھ انہوں نے دلال کا لفظ استعمال کیا تھا. میں اپنے جو ہمارے مقررین ہیں میں ان کو یہ بتانا اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہمارے جو اسٹیج کے مقررین ہیں انہوں نے پہلے بتایا کہ وقت کی بہت کمی ہے، اور آپ سب کا بہت شکریہ. سابق ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچر اکیڈمی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری شفقت ایڈوکیٹ صاحب، اس کے علاوہ ججز صاحبان، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سب لوگوں نے اپنے ملک کے اندر کے مسائل کو درد کو محسوس کیا. ان درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے مختصر بتاؤں کہ بہترین جج کے طور پہ میں بات کروں تو میں چودھری شفقت صاحب کا ذکر ضرور کروں گا. تھوڑا سا رفتہ ہوں. یہ زمانہ آفتہ چلے وقت بہت سے قرض چکانے ہیں، درد مٹانے ہیں، بہت سے فرض نبھانے ہیں. اور اس لیے جانتا ہوں کہ میں جب ڈائریکٹر جنرل کلچر اکیڈمی تھا، یہ ہمارے پروگرامات کو ہوسٹ کرتی تھی. باقی ہے کہ کوئی اچھی سپیچ کرتا ہے، کوئی ایوارڈ لے جاتا ہے، بات ایوارڈ کی نہیں ہوتی،
बात आपके अंदर जरूरत की होती है कि मेरे एक कज़न थे, वो एमएससी करके आए पेशावर से, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक स्पीच की, उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने कहा कि आप कैसे बोल लेते हैं स्टेज के ऊपर जाके। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ मैं ये समझता हूँ कि सामने जो बैठे हैं ये सारे जायज होंगे। तो बंधन बात की अगवा साहब, ये आपकी हद तक बात नहीं है। तो ये इसलिए बात ये है कि सबसे पहले ये जुर्रत करना, मैंने इत्तेफाक फरमाया, बहुत खूबसूरत, ये इस आपके इत्तेफाक के ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आदिल कौर साहब आपने जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, मेरे भाई जो रावला कोर्ट से आए हुए थे, हर बंदे का अपना एक, चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देना है, जो जिसने कह दिया उसके ऊपर उसका अपना एक नुक्ता नजर है। बात यह है कि इस सोसाइटी के ऊपर सिर्फ तनकीद से, ये कदीर साहब बस में कदीर साहब, और आज यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि यू आर कमिंग पिलर्स ऑफ कश्मीर, कि आप कश्मीर की आज़ादी की कमीज हैं। अगर आज आप अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, अगर आज आप अपनी एक सिमत का तयन करते हुए उन बहन भाइयों का ख्याल रखेंगे जो उस कश्मीर के अंदर आपकी तरफ देख रहे हैं, मैं आज अफसोस के साथ कहूंगा कि आज हमारा अशराफिया, आज हमारे सियासतदान अपने जाती मफादात को उनको अजीज है, लेकिन कश्मीर के उन बहन भाइयों की बात करना जो जुर्म समझा जाता है। आज हमें सबसे पहले जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो फर्ज है, वो उन बहन भाइयों को जो अपने बेटों को, अपनी जो उनकी बहनों की अस्मत दरिया होती है, जो उनके बेटों के लाशें उठते हैं, वो पाकिस्तान के परचम के अंदर लपेट कर उनको दफनाते हैं इस कवीद के साथ कि आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले भी यही तड़प रखते हुए। और बिलाशुबा मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह आप कश्मीर की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिलकर तकवीर पाकिस्तान चाहते हैं, आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले भी आज बेटियों की गुफ्तगू सुने, आज जवानों की गुफ्तगू सुने, तो वो भी यही गुफ्तगू है कि इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि हम आजादी की सुबह देखकर हम सब मिलकर बढ़ोतरी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और खास तौर पे ये जो सानिया साहिबा बैठी हुई है लारे, ये views on the content of the English speakers, Sir Hafiz, I request you to please come on the stage. एक बात जो हमने कॉमन एंड में देखी, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, अच्छा मटेरियल लेके आए, कुछ जो डिबेटर्स थे उनके पास जो कुव्वत इजहार था बहुत अच्छा था, मटेरियल नहीं था। कुछ के पास ऐसा था कि मटेरियल बहुत अच्छा था लेकिन जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो उस लेवल का नहीं। तो अब हमने उसमें जो पोजीशंस, उसमें हमारी कंबाइंड कलेक्टिव जो डिसीजन के अकॉर्डिंग आई हैं, उसमें थर्ड, सेकंड और फर्स्ट अनाउंस करते हैं। थर्ड पोजीशन गोज टू मिस एमन मंसूर, सेकंड पोजीशन गोज टू सैयद जुल्फकार हुसैन शाह, फर्स्ट पोजीशन गोज टू नन अदर देन मिस हादिस खान। पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के उसलूबी से निभाने पर, और जिनके मैंने कान खींचने वो क्लास में खींच चुका। जो पहली स्पीच थी वो था महराज शरीफ पे, तो रोस्टम ऐसे कांप रहा था कि जैसे सर्दी में बंदा भले से कांप रहा होता है। आज की बिट कैरी ऑन विद मी। तो ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेते रहें। मुझे खावर ने कहा कि देर नहीं हो रही है, लेकिन वाकई देर हो रही है। मैं आपको लतीफ़ा सुनाता चलूँ, क्योंकि वो कहते हैं पेट न पहनिया रोटियाँ तो सबे गला खोटियाँ। मेरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के फादर का आज 40वां है, जिसमें उन्होंने हमें बुलाया बहुत सारे लोगों को। हमने दुआ में भी शरीक होना है, वहाँ पे भी जाना है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बहुत अच्छा बोले, और मेरी एक बाहर से आई हुई खातून जो स्पीकर थी, शुरू में थोड़ा सा वो परेशान हो गई। बेफिक्र रहिए, हम भी ऐसे कई दफ़ा परेशान होते रहे, बल्कि जब कोई माइक ठीक कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम इधर से उधर डेविएट हो जाते थे। ये जिंदगी में आपकी आवाज़
आवाज जो है वो मुतासर करे दूसरे को, instead of screaming, more stressing. That might be one of your style, but I believe when somebody wants to convey his feeling, his or her feeling to someone else, it is necessary that you must speak calm, cool, with stresses and pauses. That will make long-lasting impact. हुए वफा दौलत में तस्कीने तमाम आदमी महसूस करता है मगर होती नहीं। तो अगर अल्लाह ने हमें ये ज़बान दी है, कुव्वत गोयाई दी है, तो याद रखिए एक दिन आएगा जब आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया है। किसी का दिल दुखाया है, किसी का घर उजाड़ा है, किसी की जिंदगी बर्बाद की है, किसी को आपने मायूसी में धकेला है, या किसी को आपने ख्वाब दिखाए हैं, किसी को उम्मीद दिलाई है और किसी को जिंदगी की तरफ बढ़ाया है और उसकी तरफ पेश किया। यहाँ पर आज जितने भी मुकर्ररीन की बात की जिन्होंने सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ पाया, मैं इसको बारे बात देता हूँ, पता नहीं इसकी पोजिशन क्या होंगी। तो आखिर में आपसे जो बाकी बातें करनी है वो हम बाद में करेंगे, क्रिटिक्स जिसने लेनी है वो मुझे बाद में मिलेंगे, आपको बताऊँगा। तो बेटा खुतबे में, तकरीर में, मुज़ाकरे में और मुबाहिसे में फ़र्क होता है। इन चीज़ों को आप सीखें, नहीं सीख सकते पूछें, मैं तो पैसे लेता हूँ। कि जिनके साये में तुमको हयात करनी है, यहीं पर गुजारने हैं तमाम आए दिन, यहीं तुम्हारे अजीजों ने रात करनी है सिर्रे हुर्मते आदम ज़बां की आजादी, करो ऐसे तुम गजीदो जो बात करनी है, करो ऐसे तुम गजीदो जो बात करनी है, बात करने दिया करें। तीसरी पोजीशन आज के इस तकरीरी मुकाबले में उर्दू कैटेगरी में दूसरी पोजीशन के जो हकदार करार पाए, फहीमुल हक